مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب 2 اپوزیشن لیڈرز آ گئے، جوڑی بن گئی، وہ جوڑی کہتی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. ان یور اوپینین آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا یا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ دیکھیے مسئلہ کب حل ہوگا؟ مسئلہ تب حل ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بدلے گی. اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی اس وقت بھی موجود ہے. بالکل ہے. مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جو بینیفیشری ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی نون والے، یہ اندر سے چاہیں گے یا ایسے حالات پیدا ہوں گے. ایسے حالات کب پیدا ہوں گے؟ اس کے 5 طریقے ہیں. کوئی بیرونی دباؤ اتنا پڑے کہ یہ ان 1 پیج جو ہے وہ اس کو سوچنا پڑے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ کیا جائے. کوئی اندرونی دباؤ اتنا پڑے کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اور آپ کو ماننا پڑے. صحیح. عدالتیں ریلیف دیں، عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹے، یا اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ختم ہو. لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں. نہ بیرونی دباؤ پڑ رہا ہے، نہ اندرونی دباؤ پڑ رہا ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی، نہ عدالتیں آپ کو پتہ ہے ریلیف دے رہی ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ مذاکرات. ہاں آخر کار جتنا بھی ملک کا آپ نے نقصان کروانا ہے، آخر کار بات چیت ہے. صحیح. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ چلا کر اس نظام کو بدل دے. یہ اور یہ اسٹریٹ پاور رہی بھی نہیں، اور نہیں ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیں. صحیح. اسٹیٹس کو چلے گا. ہاں یعنی اسی طرح چلے گا، لیکن بات چیت کرتے رہنا چاہیے، مذاکرات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے. 3 سالوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے، ہر قابل ذکر اوپر سیاستدان اور نیچے کارکن تک، اور جتنا خوف اور ڈر ہے اس کے بعد بھی پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ اچھا صاحب کوئی راستہ نکال لیں گے مذاکرات کے ذریعے؟ نہیں. ابھی اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ بھی نہیں. ابھی یہ ساری باتیں ہیں. اچھا بھٹی صاحب یہ ساری باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس دوران ایک ونڈر بوائے کی بات آئی تھی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ونڈر بوائے 2 ونڈر بوائے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ مجھے تکلیف ہے، دکھ ہے، باقاعدہ احتجاج کرتا ہوں میں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ونڈر بوائے کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں وہ نیا ونڈر بوائے نا، وہ ایک سونا تھا، پھر ہیرے نے آنا تھا، ایک ونڈر بوائے بھی تھا. یعنی شہباز شریف سے زیادہ کتنی سیٹیں تھی ہو سکتی تھی؟ 17 اور اب 2/3 اکثریت ہے. ونڈر بوائے کہ اور کس طرح بھائی پیچھے، بیٹی ادھر اور آپ وزیر اعظم. ونڈر بوائے. اور کس طرح اس نے سارے تعلقات کو ایک ساتھ پہ رکھ کے آگے چل رہا ہے. ونڈر بوائے. کس طرح ٹرمپ کی تعریف کی، ٹرمپ بے بس ہو گیا. اور جب 2 ملک آمنے سامنے تھے، 2.25 ارب انسانوں کی جانوں پہ بنی، تو اس وقت ایک ہی بندہ سوئمنگ کر رہا تھا فون پاس رکھ کے. ونڈر بوائے. لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کوئی ونڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہوگی یا بلاول بھٹو صاحب کی بات ہو رہی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب کا بھی چانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان میں اور مریم نواز صاحبہ میں ٹائی ہے بدقسمتی سے. ہمیں ہجرت کا ویسے کر جانا چاہیے اگر بات مریم اور بلاول تک آ گئی ہے. تو اب رہ گئے محسن نقوی صاحب. تو جب تک میرا ونڈر بوائے، میرے محبوب قائد کا چھوٹا بھائی موجود ہے، وہ کسی اور ونڈر کی طرف توجہ نہیں. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہے کہ 1 سال 2 سال بعد ایک مطلب چینجز آ جاتے ہیں. کوئی جتنا ہی ونڈر بوائے ونڈرفل بوائے کیوں نہ ہو، پھر ایک نیا ونڈر بوائے بھی آ جاتا ہے. نہیں ابھی تو ہسٹری کے ساتھ اگر میچ کیا جائے، ہمارے مزاج بھی ہیں. ہم بہت زیادہ کوئی زیادہ 5 سال والے لوگ نہیں ہیں. 2.5-3 سال بعد ہم کہتے ہیں. لیکن حکومت دعوے کر رہی ہے شہباز شریف صاحب 5 سال پورے. میں تو اگلے 5 سال کا مجھے خطرہ ہے. اچھا ہاں کہ اگلے 5 سال نہ. اچھا یہ 5 سال سب کچھ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اس دوران عمران خان کا کیا ہوگا، اور عمران خان سے مسئلے کیا ہیں، اور وہ مسئلے کس حد تک ہم نے صحیح بھی کر لیے ہیں. عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی؟ نہیں زیادہ ہوئی ہے. زیادہ ہو گئی. عمران خان جو کل مقبول تھے آج زیادہ ہیں. ایک ہوتی ہے قبولیت جو ہمارے ملک میں چلتی ہے، ایک مقبولیت ہے. قبولیت اور مقبولیت دونوں ہوں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن اب ان کے پاس پیپلز پارٹی اور نون کے پاس صرف قبولیت رہ گئی ہے. صحیح. آج اگر مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو یہ اور پوری پیپلز پارٹی، پوری مولانا صاحب سڑک کے اس طرف جلسہ کریں اور اس طرف صرف یاسمین راشد کو، عمران خان کو چھوڑ دیں کہ وہ آ کے جلسے سے خطاب کریں گے، اس طرف کر لیں، تو آپ دیکھ یہ فارغ ہو چکے ہیں اس حوالے سے. تو عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر بات چیت، سیاست ہے نا، تھوڑی سی ایک قدم پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا، جو جس نیازی کے ٹرائب سے ان کا تعلق ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں.
اور عمران خان تو بہت ہی ضدی ہیں، اندر کی کنڈی کھولیں تو باہر کی کھل جائے گی. لیکن سننے میں یہ ہے کہ وہ بڑا غصہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کچھ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں مذاکرات کریں گے؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مل کے آئی ہیں؟ نہیں، میں کسی سے نہیں مل کے آئی، سنا ہے، بس سنا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی نے ہی سارا کچھ آ کر بار بتایا کہ ان کو تو خوشبوئیں بھی آتی رہی ہیں دیسی گھی کی. دیسی گھی تو ہے نا، پھر آج کل دیسی گھی کس کس کو دستیاب ہے. اور دوسری بات ہے، بہت سارے لوگوں کو دیسی گھی کی خوشبو پسند بھی نہیں ہوتی، حالانکہ مجھے بڑی پسند ہے، لیکن بہت ساروں کو پسند نہیں ہوتی. بٹی صاحب، پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم کو لے کے کیا لڑائی ہو رہی ہے، اور آج ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی 18ویں ترمیم، حالانکہ آج تو الیکشن ایکٹ میں ایک اور ترمیم ہو گئی ہے، ایک شرمناک ترمیم کہ ارکان پارلیمنٹ کے آپ اثاثے جو ہیں وہ خفیہ رکھے جا سکیں گے. میں تو کہتا ہوں اب ایک ترمیم کر دیں کہ ہم الیکشن میں ووٹ نہیں ہوں گے، چنیں گے. اور وہی تو ہو رہا ہے ویسے. اور نہیں، باقاعدہ کر دینا. تو وہ جو ایک وہ اتنی لمبی ایکسرسائز ہے، وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کر دیں کہ وہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی ووٹ جو ریجیکٹ ہوگا وہ مولانا صاحب کو ملے گا، پھر اے این پی کو ملے گا، پھر پی ٹی آئی کی تو جماعت ہی ختم. پی ٹی آئی اور عمران خان کو بالکل سائڈ پہ کر دیں، وہ نہیں ٹھیک. صحیح ہو گیا. دنیا کے کسی مہذب ملک میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ اس کے اساس سے آپ خفیہ رکھیں، پبلک نہیں. ہاں، یعنی آپ اتنے شرمناک طریقے سے، اتنے افسوسناک طریقے سے، آپ اتنی ڈٹھائی سے ایسی ترمیمیں لا رہے ہیں. یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو چند شاہی خاندان ہیں، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے. یعنی ہم کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، پھر 2.25 ارب کی اس نے جائیداد ڈکلیئر کر دی، تو آئندہ یہ بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ کس کے پاس کتنا ہے. ویسے بھی یہ پورا ملک ہی ان کا ہے، لیکن کیوں یہ تکلف کر رہے ہیں؟ ہمیں جیلس ہونے دیا کریں کہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس. ہم بھی ہونا بھی اتنی شاہی شادی کی ہے، اتنا کچھ شادی پہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. مریم نواز صاحبہ نے اگلے دن ایک بیان دیا تھا کہ اب سستے بازاروں سے 30 کے پتہ نہیں 60 سستے بازار اور کھلے جائیں گے، اور اس میں سستی اور معیاری چیزیں ملیں گی. ایک بیان یہ بھی آیا تھا سستے کپڑے پہنتی ہیں مریم صاحبہ. ہاں نہیں، وہ تو عظمہ صاحبہ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. تو اچھا، تو وہ اس جو سستے اور معیاری تھے تو اس پہ میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے جنید کی شال جو ہے، گرم شال، وہ کس سستے اور معیاری بازار سے ملے گی؟ آپ کے جو آپ کے بیٹے کے سوٹ اور شیروانی اور آپ کے کپڑے، آپ کے جو بہو، میں نے کہا وہ تو چلو ہماری بھی بہو ہے، چھوڑ دیجئے، آپ کے کپڑے کس سستے اور معیاری بازار سے ملیں گے؟ اور جو پورا یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، یہ کس سستے اور معیاری بازار سے ملتا ہے؟ اور جس ملک کا شاہی طبقہ، اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ ہوتی، شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے، 3 دفعہ وزیر اعظم نہ ہوتا میرا محبوب قائد، تو بلیو می میں جنید کی شادی انجوائے کرتا دیکھ کے کلپس.